حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کو گیا، ایک سفر کے دوران راستے میں مجھے ایک بوڑھیا بیٹھی ہوئی ملی جس نے اون کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور اون کی اوڑھنی اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا تو اس نے جواب میں یوں کہا، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے اس کا کوئی راہبر نہیں ہوتا، کوئی راہ دکھلانے والا نہیں ہوتا اس کو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بوڑھیا راستہ بھول گئی ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بوڑھیا حج ادا کر چکی ہے، اب بیت المقدس میں واپس جانا چاہتی ہے۔ میں نے پوچھا، کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی، ثلاث لیال سویہ، پوری 3 راتیں ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا، تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کیا کھاتی ہو؟ اس نے جواب دیا، ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مولا مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میں نے پوچھا، کس چیز سے وضو کرتی ہو؟ کہنے لگی، فتیمموا صعیدا طیبا، جب پانی نہ ملے تو پاکیزہ مٹی سے وضو کر لو۔ میں نے کہا، میرے پاس کچھ کھانا ہے، کھاؤ گی؟ جواب میں اس نے کہا، اتم الصیام الی اللیل، رات تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ میں نے کہا، یہ رمضان کا زمانہ تو نہیں ہے۔ بولی، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو بھی تم بھلائی کے ساتھ نفلی عبادت کرو اللہ اس کو جاننے والے ہیں، قدردان ہیں، اس کی قدر کریں گے۔ میں نے کہا، سفر کی حالت میں ہو؟ سفر کی حالت میں تو روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، اجازت ہے چھوڑنے کی۔ تو کہنے لگی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں ثواب کا علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے اس بوڑھیا سے کہا، تم میری طرح کیوں نہیں بات کرتی؟ جیسے میں بات کر رہا ہوں ایسے ہی جواب دو۔ تو وہ بوڑھیا کہنے لگی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو کچھ بھی بولتا ہے اس کے ساتھ ایک نگران فرشتہ مقرر ہے، وہ لکھ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ تو مجھے کہنے لگی، وَلَا تقف ما لیس لک بہ علم، یعنی جس بات کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ میں نے اس سے کہا، مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہنے لگی، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ میں نے کہا، اگر چاہو تو میری اونٹنی پہ سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلے سے جا ملو۔ تو وہ کہنے لگی، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کچھ بھی بھلائی کا کام کرو اللہ اس کو جانتے ہیں۔ میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھا لیا، مگر سوار ہونے سے پہلے وہ بولی، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ لیکن جب وہ سوار ہونے لگی تو اچانک اونٹنی بگڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی، بدکنے لگی۔ اس جد و جہد میں اس کے کپڑے پھٹ گئے۔
تو اس پر وہ بولی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں نے کہا ذرا ٹھہرو، میں اونٹنی کو باندھوں پھر اس پر سوار ہو جانا۔ تو وہ اس پر بولنے لگی فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس مسئلے کا حل بھی سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا، سلجھا دیا، سمجھا دیا۔ میں نے اونٹنی کو باندھا اور اس سے کہا کہ اب سوار ہو جاؤ، وہ سوار ہو گئی اور کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ میں نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور چل پڑا، بہت تیز تیز دوڑا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ زور زور سے چیخ کر اونٹنی کو ہنکا رہا تھا، اونٹنی کو بھاگنے پر اکسا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولی وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں اعتدال رکھو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ۔ اب میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور کچھ اشعار ترنم سے پڑھنے لگا، ہلکی ہلکی آواز سے اشعار پڑھنے لگا۔ اس پر وہ عورت بولی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا جو حصہ تمہیں آسان لگے وہ پڑھو۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی طرف سے بڑی نیکیوں سے نوازا گیا۔ تو اس پر وہ بولنے لگی وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، نصیحت تو صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا تمہارا کوئی شوہر بھی ہے؟ تو اس پر وہ بولی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو اگر وہ تم پہ ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اب میں خاموش ہو گیا اور جب تک قافلہ نہیں مل گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ قافلہ سامنے آ گیا تو میں نے اس سے کہا یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، اس میں تمہارا کون ہے اس قافلے میں؟ تو اس پر وہ بولی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد بیٹے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے موجود ہیں۔ میں نے پوچھا قافلے میں ان کا کیا کام ہے؟ اس پر وہ بولی وعلامات وبالنجم هم یہتدون، علامتیں ہیں اور ستارے ہی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ قافلے میں اس کے بیٹے راہبری کا کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں اسے خیمے کے پاس لے گیا، پوچھا یہ خیمے آ گئے، اب بتاؤ تمہارا بیٹا کون ہے، کس نام سے میں بلاؤں انہیں؟ کہنے لگی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ میں سمجھ گیا بوڑھی کی بات۔ پھر میں یہ سن کر میں نے آواز دی یا ابراہیم یا موسیٰ یا یحییٰ۔ تھوڑی دیر میں چند نوجوان جو چاند کی طرح خوبصورت تھے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ جب ہم سب اطمینان سے بیٹھ گئے تو اس عورت نے بیٹوں سے کہا فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ تحقیق کرے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، سو اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک لڑکا گیا اور کھانا خرید لایا۔ وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے کہا کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ، مزے لے کر کھاؤ یہ کھانا، یہ سب ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے۔ اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ان لڑکوں سے پوچھا، میں نے ان سے کہا حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے جب تک تم مجھے اس عورت کی حقیقت نہ بتلاؤ۔
لڑکوں نے کہا ہماری ماں کی 40 سال سے یہی کیفیت ہے، 40 سال سے اس نے قرآنی آیات کے سوا کوئی جملہ نہیں بولا، اور یہ پابندی اس نے اپنے اوپر اس لیے لگائی ہے کہ زبان سے کوئی ناجائز یا نامناسب بات نہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ میں نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔